ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں کہیں لمبے سفر پہ گیا. میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا. کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی. اللہ اکبر. کافی عرصے بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری گھر والی نے گیٹ کھولا. میں نے اندر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ میری ننھی منی بیٹی دوڑ کے آئی ہے، میرے قدموں سے لپٹ گئی ہے، میرے قدم چومنے لگ گئی. اللہ اکبر. ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کے کہنے لگا، او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم دیا ہے، اسی سانپ کو تو نے جنم دینا تھا. اے حضور میری ننھی منی بیٹی ادھر میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں کو کہہ رہا تھا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ تو نے تو بیٹا جننا تھا، تو نے اس سانپ کو جنم دے دیا ہے اور میرا ناک کٹوانا چاہتی ہے. حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ سے اپنی جان ہی چھڑا لوں. حضور میری بیوی نے میری بیٹی کے اندر میری اس طرح کی محبت ڈال دی تھی، اس طرح کا پیار ڈال دیا تھا کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی، وہ مجھ سے پھوٹ کے پیار کرنے لگ گئی. اے حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، میرے ہاتھ دھلاتی تھی، مجھے روٹی اٹھا کے دیتی تھی. حضور کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرا چہرہ چوم رہی ہے. حضور میں موقع کی تاک میں رہا. ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا. کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، صحرا کے اوپر میں جا رہا ہوں. میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا، خود ایک قبر کھودنے لگ گیا. بیٹیوں والے باپ بیٹھے ہیں، دل کے کانوں سے سننا کہ آج تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے وہ کس نبی کے صدقے سے ملی ہے. آج تیری بیٹی کو جو پیار ملا ہے، اللہ اکبر، جو مقام ملا ہے وہ کس نبی کی آمد کا صدقہ ملا ہے. کہتا ہے حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھا دیا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا، ایک قبر کھودنے لگ گیا. ہائے کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا. میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے دوپٹہ پکڑ کر کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی، کبھی میرا پسینہ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا، جیسے ہی اس شخص نے میرے نبی کو کہا حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو وہ شخص تڑپ اٹھا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی آگے چل، آگے کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور میں قبر کھود کے گڑھا کھود کے جب باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی ہے. لیکن حضور وہ نہیں جانتی تھی اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری. حضور ہے میں اپنی زندہ بیٹی کے اوپر تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، تتی مٹی ڈھیلنے لگ گیا. حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، اپنے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، میرے آگے عرضیں کرتی رہی کہ جی ابو جی کیا کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم بھی کرتا ہے؟ اے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، میرے آگے فریادی کرتی رہی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. میں نے اپنی زندہ بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیا، اس کے اوپر ریت انڈھیل دی. اے حضور جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی.
وہ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، وہ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، مجھے اتنا تو بتا دو وہ کس نبی کی آمد ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ مجھے اتنا تو بتا دو وہ کس نبی کی تشریف آوری ہوئی آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے؟ وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا، وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ کس کو بلا رہی تھی؟ مجھے اتنا تو بتا دو وہ بیواؤں کی چیخیں کس کو بلا رہی تھی؟ وہ یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ میرے ہی نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کس کے انتظار میں تھے؟ وہ میرے ہی نبی کے انتظار میں تھے۔ زمانہ انتظار کرتا رہا، صدیاں انتظار کرتی رہی، دھرتی انتظار کرتی رہی۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تھی، اللہ اکبر، ادھر آنکھ کھلی تھی، ادھر ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے۔ مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا۔ ہم نے کوئی عرض نہیں